لا إله إلا الله الكريم. لا إله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما لنا رب سوى. برادران اسلام، میری اسلامی دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں، مدینہ منورہ سے میں آپ کو وہی پیغام دوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری دنیا کے لیے انسانوں کو مخاطب کر کے دیا، اور وہ یہی تھا کہ تقوی کو اختیار کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں ارشاد فرماتے ہوئے بار بار یوں فرمایا: التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی اس دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر وہ غلط راہوں پر سوچتا ہے سارا جسم غلط. الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. اور یہی بات ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ یہ میلا دل، اگر اس کے اندر میل آ جائے تو ذکر کے ذریعے سے اسے دھویا جاتا ہے. فرمایا جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اس طرح تمہارے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کون سا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے، ایک خاموش واز اور ایک پڑھنے والا واز. فرمایا خاموش واز موت کی یاد ہے اور پڑھنے والا واز قرآن پاک کی تلاوت ہے. اب میں کیا بتاؤں، اس لیے اللہ کے ذکر میں قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. جب قرآن پاک کی ایک آیت الکرسی کا اتنا بڑا نور ہے کہ اگر وہ 10 دفعہ پڑھی جائے تو جنت میں ایک محل بنتا ہے. اسی طرح سے 20 دفعہ پڑھی جائے 2 محل بنتے ہیں، 3 دفعہ پڑھی جائے تو 3 محل بنتے ہیں، 4 دفعہ پڑھی جائے تو 4 محل بنتے ہیں. اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر یہ 5 مرتبہ پڑھی جائے یعنی 10 دفعہ 5 مرتبہ پڑھی جائے تو فرمایا 5 محل بنتے ہیں. اگر ایک آیت 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل بنتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے پر کتنی بڑی جنت ملے گی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کو فہم کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیے، تقوی کو اختیار کیجیے. نماز بھی پڑھیں اس میں تقوی و خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اس لیے رب ذوالجلال نے ہر عبادت کے ساتھ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، تم پر ہم نے روزے فرض کیے اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر فرمایا الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. یہاں پر بھی آیت یہی کہتی ہے روزہ رکھو شاید تم متقی بن جاؤ، حج کرو اپنے آپ اپنے اندر تقوی کو پیدا کرتے ہو، وتزودوا بڑھو آگے، فإن خیر الزاد التقوی، آخرت میں جو زاد سفر ہے وہ تقوی ہے. اسی طرح سے نماز ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری بہنوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی. اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کو بغیر دیکھے ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے، آخرت پر جنت دوزخ دیکھے بغیر ہم ایمان لائے. کس کی خبر پر؟ رسول اللہ کی خبر پر. در حقیقت ایمان اسی بات کا نام ہے کہ خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے بغیر مشاہدے کے جو ہم نے مانا، اس کا نام ایمان ہے. اس کو تسلیم کرنا ایمان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ بن کر آئے، اور انہوں نے ہمیں اپنی زندگی سے یہ بات بتائی کہ تقوی اختیار کرو. اور تقوی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر چلنا، گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر چلنا. تقوی اس کا نام نہیں کہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن اس کے مقابلے وہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے،
سود کھا رہا ہے اور قتل ناحق کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے جرائم کا مرتکب ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں۔ تقویٰ عبادات کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر چلنا۔ آؤ مل کر ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہم تیرے بندے تیرے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو یا اللہ قبول فرما، اور اس موجودہ دور پرفتن میں ہر فتنے سے بچا، اور اس کرونا وائرس کی شر سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ حرمین شریفین اور تمام مساجد و مدارس اور تمام دینی مراکز اور ہر گھر، مسلمانوں کے ہر گھر کو بارونق بنا اور ان کی رونقوں کو بحال فرما کر ہم سب کو خوشحال خوشگوار زندگی کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے والا بنا، اور ہمارے دل کو تقوی سے منور فرما کر ہمارے اعمال میں نکھار پیدا کر کے ہم سب کو ظاہری اور باطنی طور پر طہارت کے ساتھ اور دین پر چلتے ہوئے اپنی رضا اور دین پر چلتے ہوئے تو اپنی رضا کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم